السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ آپ سب کا خیر مقدم ہے دروس البلاغہ میں۔ آج ہم پڑھ رہے ہیں اقسام الایجاز۔ یہ الباب الثامن ہے، 8واں باب ہے، جس میں ہم پڑھ رہے تھے الایجاز والاتناب والمساوات۔ یہ بات کو لمبی کرنا، بات کو چھوٹی کرنا، اور مساوات یعنی برابر۔ ایجاز کا مطلب ہے چھوٹی کرنا بات، یعنی کم الفاظ میں بہت سارا جو ہے معنی آ جائے۔ الايجاز اما يكون يتضمن یا بتضمن العبارة القصيرة معاني كثيرة وهو مركز عناية البلغاء وبه تفاوت أقدارهم ويسمى ایجاز قصر۔ ایجاز تو پہلا یہ ہو سکتا ہے کہ تھوڑے الفاظ میں بہت زیادہ معنی آ جائے، اور وہ مرکز ہے عنایت البلغاء، یہ جو بلیغ ہوتا ہے نا وہ اسی پہ توجہ دیتا ہے۔ وبه تفاوت اقدارهم، کہ الگ الگ بلیغ الگ الگ رتبے پہ پہنچ سکتے ہیں، جتنا اچھا آپ کہہ سکتے ہیں، یعنی کم الفاظ میں زیادہ بات ہے۔ وَيُسَمَّى ایجاز قصر، اور اس کو کہتے ہیں ایجاز قصر یا قصر۔ نحو قال تعالی وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ، بے شک قصاص میں زندگی ہے۔ اس میں بہت زیادہ معنی ہیں، کیسے زندگی ہے اگر ہم جا کے سمجھیں گے اس کو، کیونکہ قصاص میں کیا، قصاص نہیں تھا تو کیا ہوتا تھا، پورا قبیلہ کا قبیلہ قتل کر دیتے تھے، یعنی ایک کی وجہ سے ہزاروں قتل کیے جاتے تھے، لیکن قصاص آنے کی وجہ سے الحمدللہ ایک کے بجائے ایک ہی۔ النوع الاول ہوا وهو ایجاز القصر، هذا يختلف فيه الناس اختلافا عظیما، اس میں بہت زیادہ جو ہے الگ الگ اختلاف لوگوں میں ہے، یعنی لوگ لمبی بات کرنا تو آسان ہے، لیکن چھوٹی بات میں اپنے معنی دے دینا یہ بہت مشکل کام ہے۔ قول اللہ تعالی وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ، هذه عبارة مختصرة لكنها جمعت بين الحكم وكيفية تنفيذه والغاية، اس میں حکم بھی آ گیا اور اس کو تنفیذ کیسے کرنا بھی آ گیا، اس کا غایہ، اس کا مقصد بھی آ گیا۔ الحکم القصاص، حکم کیا ہے؟ قصاص۔ قصاص یعنی حلال ہے، جائز ہے، کرنا چاہیے، یعنی اگر وہ پیسے سے دم سے نہیں مانتا ہے دیا تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ خون کے بدلے خون۔ القصاص۔ الغایہ الحیا، مقصد کیا ہے اس میں؟ الحیا۔ الحکم ان یفعل بالجانی کما فعل، اس کا حکم کیا ہے؟ جو مجرم ہے نا اس کو ایسے ہی کیا جائے جیسے وہ کرتا ہے۔ اشتہر عند الجاہلین عبارۃ يتناقلونها ويرون انها من ابلغ العبارات وهي قولهم القتل انفى للقتل۔ جاہلین کے پاس، جہال کے پاس ایک عبارت مشہور ہے جو یہ لوگ کہتے ہیں، وہ کیا ہے؟ القتل انفى للقتل، قتل روکتی ہے دوسرے قتل کو۔ قائلها کسر الفرس ازدشیر بن شیروت توفی سنہ 12 ہجرہ قبل فتح بلاد فارس، 12 ہجری میں اس کا انتقال ہوا۔ تو روکنے میں، قتل روکنے میں زیادہ فائدہ مند ہے۔ لیکن لو قارنت بینہا وبین هذه الآیہ لوجدت الفرق العظیم، یہ عبارت اور اللہ تعالیٰ کی جو آیت ہے وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ، بہت زیادہ فرق، بڑا فرق۔ لأن القتل أنفى للقتل كلها قتل ليس فيها حياة، یہاں دیکھیں قتل بہتر ہے روکنے کے لیے، قتل سب میں قتل ہے، زندگی ہی نہیں ہے۔ لأنها ليس فيها دلیل على أنها مقاصة، اور اس میں کوئی دلیل نہیں ہے کہ یہ قصاص کی وجہ سے ہو رہا ہے کہ نہیں۔ وذكروا 10 أوجه في الفرق بينهما، اور بعض نے 10 طریقوں سے جواب دیا اس میں فرق کیا کیا ہے۔ اجمل الجزوین في 8 نقاط الفروق التي فاقت بها هذه الآية الكريمة قولهم القتل أنفى للقتل، فقال أحدها أن عدة حروف ما يناظر منه وفي القصاص 10 في التلفظ، حروف بھی گنے ہیں اور کہا کہ 10 ہے، اور اس میں جو ہے 14 ہے۔ ما فيه من تصریح بالمطلوب الذي هو الحياة بالنص عليها، وضاحت ہے کہ زندگی ہے، یہ سب آپ پڑھ سکتے ہیں، اس میں تکرار نہیں ہے اور تنکیر نہیں ہے، حیات میں نکر آیا ہے، اور اس میں طباق ہے، طباق یعنی اپوزٹ چیزیں آئی ہیں، اضداد آئے ہیں ضد کے ساتھ، عکس الفاظ ہوا۔ تو یہ الاحداث فی علوم البلاغہ میں اللہ تعالیٰ کی آیت کیسے زیادہ بہتر ہے۔ مع أننا لا نحبذ هذا لأنه لا شك أنه لا سواء ولا مقاربة بين صفات الخالق والمخلوق،
حبذا یحبذک، اس کو صحیح سمجھنا، ہم اس کو صحیح نہیں سمجھتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ خالق اور مخلوق میں کوئی مقاربہ قریب بات ہی نہیں ہے. اور القرآن صفت الخالق عز وجل، اور قرآن جو ہے خالق کی صفت ہے. اذن هذه فيها ایجاز قصر، میں ایجاز قصر یا قصر ہے، لأنها تضمنت معاني كثيرة مع أن كلماتها قليلة ولكم في القصاص حیات، کیونکہ اس میں کم الفاظ میں جو ہے بڑے معنی اس میں چھپے ہوئے ہیں. یہ ایک قسم ہو گئی ایجاز کی ایک قسم. وما يكون بحذف كلمة أو جملة أو أكثر مع قرينة تعين المحذوف ويسمى إيجاز حذف. یا کبھی کبھار کیا ہوتا، کم الفاظ کی بات نہیں ہو رہی لیکن کچھ حذف کیا جاتا ہے، اس کو کہتے ہیں ایجاز حذف. ایجاز حذف، فحذف الکلمہ کحذف لا فی قول امرئ القیس الطویل. یہ بحث طویل میں ہے کہ جیسے لا چھپا ہوا ہے کلمہ، فقولت یمین اللہ ابرہ قاعدا ولو قطعوا رأسی لدیک واوصالی. کہتے ہیں تقدیر لا ابرہ لأن ابرہ وزال وفتي وانفك لا تعمل عمل كان. لا ابرہ یعنی میں کرتے رہوں گا، میں رکوں گا نہیں. الا اذا سبقت بنفی او معنی، اس میں لا چھپا ہوا ہے، تو اس کا مطلب میں نے کہا یمین اللہ، اللہ کی قسم، لا ابرہ قاعدا یعنی میں، لا اس میں چھپا ہوا ہے، میں خالی بیٹھا ہوا نہیں رہوں گا. ولو قطعوا رأسی، اگر پھر بھی وہ میرا سر کاٹ دیں، لدئی کی آپ کے پاس، وہ اوصالی، اوصال کہتے ہیں ہاتھ وغیرہ، وصل اوصال. تو لا ابرہ قاعدا یعنی بیٹھا ہی رہوں گا، یہ لا استعمال کرنا اس میں محروف ہے. یا حذف الجملہ کا قولی تعالی، یا اس میں جملہ بھی حذف کر سکتے ہیں. قولی تعالی فَإِن كَذَّبُوكَ فَقَدْ كُذِّبَ رُسُلٌ مِّن قَبْلِ أي فَتَأَسَّ وَاصْبِرْ. یعنی اگر آپ کو جھٹلا رہے ہیں تو آپ سے پہلے بھی جھٹلائے تھے رسولوں کو، یعنی تو آپ فتأسّ وصبر، صبر کریے. اور تأسّ کا معنی ہے اسوہ بنائیے ان کو، تأسّ وصبر، اسوہ بنائیے اور صبر کریے. یا حذف الاکثر، اس سے بھی زیادہ حذف ہو سکتا ہے. فارسلون، بھیجیے، یوسف ایھا الصدیق، ای ارسلونی الی یوسف لأستعبره الرؤیا ففعلوا فأتاه وقال له یا یوسف. تو یہاں پہ وہ آدمی جو بولا کہ میں کو بھیجیے آپ، میں خواب کی تعبیر لے کے آتا ہوں یوسف علیہ السلام سے جو کہ جیل میں ہے. تو یوسف ایھا الصدیق، یہاں پہ وہ سب حذف کیا گیا ہے، وہ سب سمجھنے کی چیز ہے کہ مجھے بھیجیے یوسف کے پاس لیستعبرہ، تاکہ میں تعبیر کے بارے میں معلوم کروں خواب کی. بادشاہ کو خواب آیا تھا نا. ففعلوا، تو انہوں نے کیا. فأتاه، میں نے آیا. وقال له، وہ آیا اور اس نے کہا یا یوسف، اے یوسف. تو بدلا من کلام المؤلف الطویل هذا نقول حذف الاکثر قوله تعالی فارسلون فارسلوه، مجھے بھیجیے، تو انہوں نے بھیجا. فأتى یوسف وقال له یوسف ایھا الصدیق، اور یوسف کے پاس آیا اور کہا کہ یوسف اے سچے انسان. فتجد فيها حذفا، اس میں حذف ہے. كما قلت لكم قبل الغالب في القصص ان يكون فيها ایجاز حذف، جیسے میں نے پہلے بھی کہا زیادہ تر کیا ہوتا ہے ایجاز حذف، حذف میں ایجاز ہوتا ہے، چھپا ہوا. تو ایجاز کے دو قسمیں ہیں، دو قسمیں. ایک کیا ہے، کم الفاظ میں زیادہ معنی جو ہے اس میں آ جائے، یا کچھ چیز حذف ہو، ایجاز و قصر یا ایجاز و حذف. پھر اقسام الاتمام، اتمام یعنی لمبی بات کرنا ہے تو کیا کیا اس کے اقسام ہیں. الاتمام یکون بامور کثیرہ منها ذکر الخاص بعد العام. اتمام کے بہت زیادہ ہیں. ایک ہے خاص کا ذکر کرنا عام کے بعد. نحو اجتہدوا فی دروسکم واللغۃ العربیہ، محنت کرو اپنے دروس میں اور عربی زبان میں. الشاہد قولہ، شاہد کیا ہے یہاں پہ، قولہ واللغۃ العربیہ، کہ لغہ عربیہ دروس میں شامل ہے نا، یعنی خاص توجہ کے لیے ہم لا رہے ہیں ذکر العام بعد الخاص، لأنها یا ذکر الخاص بعد العام، عام کے بعد خاص کا ذکر. لأنها من دروسهم لكن نص عليها لما سيأتي، مثل قوله تعالی تنزل الملائکۃ والروح، فرشتے نازل ہوتے ہیں اور جبریل علیہ السلام نازل ہوتے ہیں. حالانکہ جبریل علیہ السلام
فرشتوں میں سے ہے لیکن خاص توجہ، اور روح بعد الملائکہ، روح جو ہے فرشتوں میں سے ہی، وہ من باب ذکر الخاص بعد العام. تو ایک طریقہ ہے لمبی بات کرنے کے لیے، توجہ دلانے کے لیے. فائدتہ التنبیہ علی فضل الخاص، اس کا فائدہ ہے تنبیہ چلے جاتی کس کے پاس، کہ فضیلت ہے خاص کی. کأنہ لرفعتہ جنس آخر مغایر لما قبلہ، کیونکہ ایسا ہے کہ لرفعتہ اس کے اٹھانے میں جنس آخر، ایسا ہے کہ الگ ہی قسم ہے، مغایر لما قبلہ، اور اس سے پہلے کہ اس سے الگ ہے، لیکن حالانکہ نہیں ہے، لیکن وہ بتانے کے لیے بس کہ اس کے لیے خاص تنبیہ دینا چاہیے. ومنها ذکر العام بعد الخاص، عام کا ذکر خاص کے بعد، قولی رب اغفر لی ولوالدی ولمن دخل بیتی مؤمنا وللمؤمنین والمؤمنات، میری مغفرت کرے اے میرے رب، پھر میرے والدین اور میرے گھر میں جو لوگ داخل ہوتے ہیں مومن بن کر، وللمؤمنین اور مومنین کے لیے اور مومنات. تو پہلے خاص سے شروع ہے پھر عام کے لیے. قولہ ولوالدی هذا خاص ولمن دخل بیتی مؤمنا عام، اس سے زیادہ عام جا رہا ہے، لکنه خاص بالنسبة لقوله وللمؤمنين والمؤمنات، فصارت الآية فيها ترق من العام إلى ما هو عام. ولوالدی رب اغفر لی خاص ہو گیا، پھر اس کے بعد والدین تھوڑا خاص ہے لیکن میرے سے عام ہے. پھر والدیہ عام ہے جو میرے گھر میں داخل ہوتا مومنان، پھر وہ عام ہے یعنی خاص ہے وللمؤمنین والمؤمنات، یہ عام آ گئے سب ہے کہ نہیں. تو یہاں پہ بڑھتے جا رہے ہیں، خاص سے عام کی طرف جاتے جا رہے ہیں. ما هو عام اغفر لی ولوالدی والداہ یدخلان بیتہ، اور والدین جو ہے گھر میں داخل ہوتے ہیں کیسا بھی. ولمن دخل بیتی مؤمنا والمؤمنین والمؤمنات فالفائدہ ارادۃ العموم بعد التخصیص. کیوں عام آ رہا ہے خاص کے بعد؟ کیونکہ پہلے اپنے سے شروع کریں گے نا، پھر اس کے بعد عام جائیں گے. فی هذه الآیہ دلیل علی ان ابوی نوح کانا مؤمنین، اس حدیث میں یا اس آیت میں دلیل ہے کہ نوح علیہ السلام کے والدین مومن تھے. لأنه استغفر لهما ولم ينهى عن ذلك، کیونکہ وہ استغفار کیے ہیں اور روکا نہیں گیا. بخلاف ابراہیم علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام کے خلاف فإن استغفر لأبويه ولكنه نهي عن الاستغفار لأبيه، کیونکہ ان کو منع کیا گیا کہ آپ کے والد کے لیے استغفار مت کریے. اللہ تعالیٰ فی ابراہیم ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، مجھے معاف کر دیجئے اور میری مغفرت کریے میرے والدین کی اور مومنین کے لیے قیامت کے دن، یوم یقوم الحساب، جس دن حساب ہوگا. پھر استغفار کے لیے منع کیا گیا ہے، ثم نهي عن الاستغفار لأبيه كما في قوله تعالى وما كان استغفار ابراہیم لأبيه الا عن موعدة وعدها إياه. یہ سب ایک وعدہ کیے تھے بس ابراہیم علیہ السلام، تو انہوں نے استغفار کیا. فلما تبین له انه عدو للہ تبرأ منه، لیکن جب واضح ہو گیا کہ وہ اللہ کے دشمن ہے تو اس سے بری ہو گئے ابراہیم علیہ السلام کے والد سے. ان ابراہیم لأواہ حلیم، بے شک ابراہیم اواہ حلیم، بار بار پلٹنے والے ہیں اور حلم رکھنے والے ہیں، بردبار. تو یہ ذکر العام بعد الخاص. منها، اور ایک اتناب کی قسم ہے، الایضاح بعد الابہام، الایضاح بعد الابہام. ایضاح وضاحت، پہلے مبہم چیز آتی ہے اس کی پھر وضاحت آتی ہے. امدکم بما تعلمون، آپ کو ایسی چیز سے اللہ تعالیٰ دے گا جو آپ جانتے ہیں. اب کون سی چیز جانتے ہیں پھر بعد میں آتا ہے امدکم بانعام وبنین، اللہ تعالیٰ آپ کو لمبا کرے گا، کیا چوپایوں کے ساتھ، اور بچے دیں گے، بیٹے وغیرہ ملیں گے. تو یہ ایضاح بعد الابہام ہے، یہ بھی ایک قسم ہے بات لمبی کرنے اطناب کی قسم ہے. ومنها توشیع، تذکیر لغرض، اور اس میں سے ہے تقریر لغرض، کوئی مقصد کے لیے آپ اس کو دہرا رہے ہیں. طول الفصل فی قوله، جس میں لمبا فصل آ گیا ہے، فی قوله وَإِنَّ امْرَأً دَامَتْ مَوَاثِيقُ عَهْدِهِ عَلَى مِثْلِ هَذَا إِنَّهُ لَكَرِيمٌ. الشاهد إنه لكريم، لو حذف إنه وقال وإن امرأ دامت مواثيق عهده على مثل هذا لكريم استقيم الكلام، لیکن لطول الفصل دونوں میں بہت گیپ آ گیا ہے. عاد فقال إنه لكريم، إنه غرض کی وجہ سے، کیونکہ إن آ گیا تھا نا یہاں پر، پھر اس کے بعد جو ہے پھر سے إن آ رہا ہے،
تو وَإِنَّهُ لَكَرِيمٌ إِنَّهُ فِي الصِّلَاحِ، تو اس کا مطلب کیا ہے؟ إِنَّ امْرَأً، بے شک آدمی، دامت مواثیق عہدہ، دامہ یدوم ہمیشہ کیا کرتا ہے؟ اپنے وعدے کو پورا کرتا ہے، علی مثل ھذا، اور جو ایسا ہے نا، انہ لکریم، وہ بے شک کریم انسان ہے جو اپنے وعدے کو پورا کرتا ہے ہمیشہ۔ یہاں پہ انہ پھر سے دہرایا گیا ہے کوئی غرض کے لیے، کیونکہ اگر کوئی غرض نہیں ہوتی تو تطویل کہا کہتے ہیں اس کو، اتنا ہم نہیں کہیں، تطویل یعنی بیکار کی لمبی بات کر۔ وَكَزِيَادَةِ التَّرْغِيبِ فِي الْعَفْوِ، یا معاف کرنے کے لیے، یا یعنی معافی چاہنے کے لیے ہو سکتا ہے فی قولی تعالی ان من ازواجکم واولادکم عدوا لکم فاحذروہم، بے شک آپ کے ازواج اور اولاد دشمن ہیں آپ کے لیے تو ان سے ڈریے۔ وَإِن تَعْفُوا وَتَصْفَحُوا وَتَغْفِرُوا، لیکن اگر آپ معاف کریں، گزر کر دیں اور معاف کر دیں، عفو اور مغفرہ ایک ہی ہے نا، درگزر کریں۔ دیکھیں اتنے سارے الفاظ اللہ تعالیٰ استعمال کرے، فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، بے شک اللہ تعالیٰ غفور رحیم ہے۔ قوله وَإِن تَعْفُوا وَتَصْفَحُوا وَتَغْفِرُوا، تعفو یا هذا العفو، یہ عفو ہے، لیکن العافی قد لا يصفح، درگزر نہیں کرتا، کبھی کبھار جو معاف کر دیتا کبھی بھی دل میں رکھ لیتا ہے بعض وقت۔ وقد يتكلم في من جنى عليه، وہ بات کرتے رہتا ہے کہ بھئی اس کی طرف ایسا ہوا، معاف کر دیا لیکن لوگوں کے سامنے درگزری سے نہیں کام کرتا۔ لیکن اذا صفح یعنی اعرض عنہ واللہ صفحة عنقه، یعنی پوری طرح سے اعراض کر دیتا ہے، پوری طرح معاف کر دیتا ہے، صار ابلغ من مجرد العفو، صرف معاف کرنے والے سے بہتر۔ وتغفروا هذا ابلغ، یہ اس میں زیادہ بلاغ ہے، بان تستروا علیہم، وہ چھپاتا بھی ہے، پھر لا یبقى فی قلوبکم شیء، کچھ بھی دل میں باقی نہیں رہتا، تو یہ ترقی ہے من الادنی الی الاعلی، ادنا سے اعلی کی طرف جاتا ہے۔ سئل الطالب فيما بعد هذا السؤال، الطالب ما الفرق بین العفو والصفح، کیا فرق ہے عفو اور صفح میں؟ فاجاب العفو عدم المؤاخذہ، معاف کرنا یعنی تو سزا نہیں دینا، والصفح الاعراض المعاقبة اعراضا تاما كأن شيئا لم يكن، سزا سے پوری طرح انسان مڑ جائے کہ بھئی ایسا کہ ہوا ہی نہیں چیز ہو، لأنه ربما يعفو ولا يعاقب لكن يبقى في قلبه شيء، لیکن ہو سکتا ہے انسان معاف کر دے اور سزا نہ دے لیکن اس کے دل میں کچھ باقی رہے۔ هذا عفا ولم يصفح، یہ انسان معاف کیا لیکن درگزر نہیں کیا۔ ایہما اکول، کون سا زیادہ ہے؟ الصفح زیادہ بہتر ہے، اور اس سے زیادہ ہے مغفرہ، یعنی انسان پوری طرح معاف کر دے، یعنی معاف بھی کر دیا، دل میں کچھ بھی نہیں ہے، اور تیسری چیز کو چھپا بھی دیتا ہے کہ ہوئی نہیں ہے ایسا پوری طرح، تو اللہ تعالیٰ نے ادنا سے اعلیٰ، اللہ تعالیٰ یہاں سے اس کا ذکر کیا گیا۔ وَكَتَأْكِيدِ الْإِنذَارِ، بقوله تعالی، ڈرانے کے لیے، کلا سوف تعلمون، بے شک آپ لوگ جان لیں گے، ثم کلا سوف تعلمون، بے شک آپ لوگ، ثم پھر ہرگز نہیں آپ اس کو جان لیں گے۔ وَكَذَلِكَ فِي سورة النبأ کلا سيعلمون ثم کلا سيعلمون، ڈرانے کے لیے اللہ سبحانہ وتعالی جو ہے اس کو ریپیٹ کرتے ہیں۔ وَمِنْهَا الاعتراض، تو اتناب کے بہت زیادہ وجوہات ہیں، کیونکہ اقسام الایضاء یا ایجاز میں دو ہی تھے، ایک کم الفاظ میں زیادہ، دوسرا حد، لیکن اتناب میں اتنے سارے ہیں، بہت سارے، امور کثیرہ، اس لیے انہوں نے کہا ایک تو ذکر الخاص بعد العام، پھر ذکر العام بعد الخاص، پھر ایضاح بعد الابہام، اور تقریر للغرض، پھر آگے چلتے ہیں ہم تاکید للانذار، آگے ہے الاعتراض، اعتراض، وهو توسط لفظ بين اجزاء جملة او بين جملتين مرتبطتين معنى لغرض، اعتراض کرنا، اعتراض کہتے ہیں ایسی چیز یعنی بریکٹ میں کوئی چیز بیچ میں لانا، وہ توسط لفظ، کوئی لفظ لے کے آنا، بین اجزاء جملۃ، جملے کے بیچ میں لانا، اور بین جملتین مرتبطتین، ایسے دو جملے کے بیچ میں جو ارتباط ہے دونوں کوئی غرض کی وجہ، جیسے صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں نا، یہ اعتراض ہے، یعنی انسان کوئی چیز بیچ میں لاتا ہے۔ ان 80 بلغتها وقد احوجت سمعی
إلى ترجمان. هذا توسط لفظ بين أجزاء الجملة. بہت سارے جملے میں بیچ میں الجملہ کیا تھا 80 80 وقد أحوجت وبلغتها جملة معترضة جملة معترضة ويخاطب الملك يقول وبلغتها أنت یعنی 80 سال اور آپ پہنچے ہیں اس کو وجملة وبلغتها دعائیہ يدعو له بأن يبلغ 80 کہ وہ آپ 80 کی طرف پہنچے. قد أحوجت سمعي إلى ترجماني يعني أنه ثقل سمعه لما بلغ 80 واحتاج إلى ترجمان يعني أحد يبلغ لأن المبلغ مترجم. کیونکہ 80 میں کیا ہو گیا اس کے کان جو ہے مشکل ہو گیا تو وہ کیا کہہ رہے ہیں بے شک 80 سال اور آپ بھی پہنچے 80 سال تک. قد أحوجت سمعي إلى ترجمان. احوجہ یعنی ضرورت پڑتی ہے میرے کانوں کو ایک ٹرانسلیٹر چاہیے یعنی سمجھانے والا چاہیے یا ترجمان کہہ سکتے ہیں جو پہنچائے مجھ کو. احد یبلغ زور سے بولنا پڑتا ہے نا 80 سال میں. لأن المبلغ مترجم کیونکہ مبلغ جو ہے تبلیغ کرتا ہے مترجم ہے. اس کو کہتے ہیں اعتراض. اعتراض. ونحو قوله تعالی یا قوله تعالی وجعلون لله البنات سبحانه ولهم ما يشتهون. اور اللہ تعالیٰ کے وہ لوگ کیا بناتے ہیں بیٹیاں بناتے ہیں اللہ پاک ہے اس سے. اعتراض بیچ میں پھر کنٹینیو ہوتا ہے نا وَلَهُمْ مَا يَشْتَهُونَ ان کے لیے جو وہ چاہتے ہیں. هذا بين جملتين سبحانه والمقصود بذلك تنزيه لله عز وجل عما جعلوه له من البنات. اللہ تعالیٰ کو تنزیح کرنے کے لیے اللہ استعمال کرتا ہے. وهذه الكلمة سبحانه في هذا الموضع من أحسن ما يكون موضعا. سبحانه یہاں پر بہتر ہے جو موضعا كقوله تعالى إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله واللہ یعلم انک لرسول. یہ دیکھیں پورا جملہ اللہ تعالیٰ ہے کہ اللہ جانتا ہے کہ آپ اس کے رسول ہیں. منافقین جب آ کر کہتے ہیں کہ اللہ کی قسم آپ اللہ کے رسول. والاحتراز ہونا من احسن ما یکون. یہاں پہ بہت اچھا آیا ہے شاید یہ کہنا چاہا. ونحو قوله تعالی وجعلون یہ ہو گیا. ومنها التذییل وهو تعقیب الجملة بأخرى تشتمل على معناها تأکیدا لها. تذییل یعنی ایسا جملہ لاؤ اب آخر میں تاکید کے لیے. اما ان يكون جاريا مجرى المثل یا ہو سکتا ہے ایک مثال کی طرح استقلال معناه استغناء ما قبله کیونکہ وہ معنی بالکل نیا ہے. قول تعالی وقل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا. بے شک کہہ دیجئے کہ حق آ گیا اور باطل برباد ہو گیا. بے شک باطل جو ہے زہوق ہے ہمیشہ برباد ہونے والا ہمیشہ مغلوب ہونے والا ہے. یہ مثل کی طرح استعمال کیا جاتا ہے تاکید کے لیے. اما ان يكون غیر جار مثل لعدم استغنائه عما قبل یا مثال نہ ہو قول تعالی ذلك جزيناهم بما كفروا ان کو ہم نے وہی سزا دیا جو انہوں نے کفر کیا. وهل نجازي الا الكفور اور کیا ہم سزا دیتے ہیں سوائے کفور کو جو لوگ کفر زیادہ کرتے ہیں یعنی کفر کرتے ہیں ان کو ہی کفور کو ہی ہم وہ کرتے ہیں شاہدو سزا دیتے ہیں. شاہدو فی الآیت الاولى قوله ان الباطل كان زهوقا فهذا يصلح ان يكون مثل. یہ مثل بن سکتا ہے نا ایک مثال بن سکتا ہے. كلما قيل لك ان الباطل حذل صاحبه تقول ان الباطل كان زهوقا. حذل کا مطلب گرنا. ہر وقت جو ہے ہاتھ گیا انسان باطل کی وجہ سے آپ کہہ سکتے ہیں مثال کے طور پہ بے شک باطل جو ہے زہوق ہے ہمیشہ ختم ہونے والا. الثاني وهل نجازي الا الكفور لا يمكن ان تجعله مثلا. یہاں پہ مثال نہیں بنا سکتے کیا ہم سزا صرف کفور کو دیتے ہیں لأنها مرتبطة بما قبلها کیونکہ ارتباط ہے اس سے پہلے والے. ذلك جزيناهم بما كفروا وهل نجازي الا الكفور. هذا يسمى تذييل. اس کو کہتے ہیں تذییل لأن الجملة الثانية وقد ذيلا للجملة الأولى. دوسرا جملہ جو ہے ذیل یعنی پیچھے پیچھے آیا پہلے جملے کو پیچھے پیچھے آیا تو اس کو مثل بنا سکتے. ومنها الاحتراز وهو ان يؤتى في كلام يوهم خلاف المقصود بما يدفعه. احتراز کہتے ہیں شک ہو کوئی غلط معنی کا تو آپ اس کو وضاحت کرتے ہیں. نحو فسقا ديارك غير مفسدها صوب الربيع وديمة تهمي. شاہد غیر مفسدهما غیر مفسدها یا مفسدهما. تو انسان جو ہے یہاں پہ بارش کے لیے دعا کر رہا ہے. فسقا دیارک تو اللہ تعالیٰ آپ کو دے آپ کے گھر کو بارش غیر مفسدها
مگر کوئی فساد کی، کیونکہ ایسی بارش جو ہے زیادہ بارش ہو گئے تو فساد بھی ہو سکتا ہے، خراب بھی ہو سکتا ہے۔ صوب الربیع، صوب کہتے ہیں بارش، ربیع ایسی بارش جو ربیع کی بارش ہو، یعنی اسپرنگ، تو بسنت سی جو ہے نا اس کی بہار کی بارش ہو۔ ودیمتن یا دیمتن، دیمہ کہتے ہیں ایسی بارش جو چلتے رہے، دائم ہے۔ ودیمتن تہمی، تہمی کا مطلب ہے بہتے رہے، تجری، تسیل، بہتے رہے یعنی ہمیشہ ہو اور بہتے رہے بارش، اچھی بارش ہو۔ تو غیر و مفسدہا کیوں لائے؟ احتراس کی وجہ سے، احتراس۔ فسقى ديارك صوب الربيع وديمة تهمي لأوهما أنه إذا كثر المطر يفسد الديار، یہ بارش زیادہ ہو گئی تو گھر خراب ہو جائے گا۔ قال غير مفسدها هذا احتراس۔ بهذا انتهى علم المعاني، وأرجو الله سبحانه وتعالى أن تكونوا انتفعتم ولو ببعض الشيء، کہ آپ، میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ آپ فائدے میں ہوں، حالانکہ تھوڑا ہی ہو۔ لأننا قصدنا ألا نطول خوفا من اللہ نکمل، نے تطویل نہیں کی، لمبی بات نہیں کی، یہ جس طرح سے کہ اس کو مکمل نہ کیا جائے، کیونکہ لمبی لمبی بات کریں گے تو ختم ہونے سے وہ ہو جائیں گے، مشکل ہو جائے گا۔ اسئلۃ الطلبہ، کچھ سوال ہیں۔ الطالب فی الدعاء هل الافضل الاطناب او المساواة؟ لمبی دعا کرنا ہے، یا مساوات کا مطلب ایجاز ہے شاید۔ فجاب لا الافضل الاطناب، دعا میں اتناب کرنا چاہیے۔ الغالب فی الدعاء الاطناب قد يكون ایجازا، کبھی کبھار ایجاز ہو سکتا ہے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ، هذا ایجاز يشمل ما لا يحصى، لیکن اللهم اغفر لي جدی وهزلی وخطئی وعمدی، جدی اے اللہ میری محنت کو معاف کر، وہزلی، ہزل کمزوری کہہ سکتے ہیں، کمزور، جد یعنی ایسے گناہ جو جان بوجھ کر کیا جا سکتا، کہہ سکتے ہیں، خطائی میرے غلطیاں، عمدی اور جان بوجھ کے جو کیا، جدی۔ پھر اللہم اغفر لی ما قدمت، اللہ جو میں نے سامنے ایک گناہ کیا اس کو معاف، ما خط جو ابھی نہیں آیا، اخرت، ما اعلنت جو وضاحت کر کے اعلان کر، وما اسررت چھپا چھپا کر، هذه كلها اتناب، یہ سب اتناب۔ دعا میں کیا ہونا چاہیے؟ اتناب۔ طالب هناك نوع من الاطناب من بعد الائمہ يقول اللهم اغفر لي ولأبي وعمي وخالي، اللہ میری مغفرت کر، میرے والد کی، میرے چاچا کی، ماما کی۔ فجاب هذا اتناب غیر محمود، یہ اتناب جو ہے پسندیدہ نہیں ہے۔ وہ کہہ سکتا ہے یقول اللهم اغفر لي ولأبي وأمي وخالي عمي وجدي وجاري وصديقي، الاتناب فيما يتعلق بنفس الانسان، یہ سب جو ہے انسانی ہے، یہ محمود نہیں ہے۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ تطویل کہتے ہیں، جیسا پہلے ہم نے پڑھا۔ ما الفرق بین الزیادة المتعینہ وزیادة غیر المتعینہ؟ کیا فرق ہے زیادہ متعینہ، کوئی تعین کے ساتھ آپ زیادہ کریں گے، ایسے ہی الفرق بینہما انه اذا كان العطف بالواو فزیادة غیر متعینہ، اگر واو کے ساتھ پڑھا رہے ہیں تو اس کا الگ ہوگا، لأن الواو تقتضی تشریک، کیونکہ واو میں مشارکہ، فلا يدرى أيهما المقصود۔ اما اذا كان ليس بينهما عطف فزيادة في الأخيرة، لیکن عطف نہیں ہے تو زیادہ اخیرہ میں۔ والفرق بین البدل والبیان، البدل مساوات الشیء وشبل الشیء، مثل زید اخوک، بدل ہے نا، زید آپ کا بھائی، قام زید اخوک، آپ کے بھائی زید کھڑے ہوئے۔ اما البیان وهو لا بد ان يكون فيه زیادة معنى توضح، بیان یعنی وضاحت کریں، شرح کریں۔ الطالب اللہ سبحانہ وتعالی يسمع من العبد کلامہ، اللہ سبحانہ وتعالی سنتا ہے من العبد کلامہ، يعرف معنى ما يقصد ويفهم ما يريد، وليعلم احسن من يفهم، اللہ لا يصف الفم، کہو کہ اللہ تعالی یفہم نہیں، سمجھتا ہے نہیں، یعلم کہنا چاہیے۔ ان عقیدت اہل السنہ والجماعہ اصحاب الحدیث ان صفات اللہ تعالی توقیفیہ فلا يوصف اللہ عز وجل الا ما وصف به نفسه في كتابه وعلى لسان رسوله، ولم يرد من نصوص الكتاب والسنہ وصف اللہ عز وجل الفهم، فهم کا لفظ نہیں ہے قرآن حدیث میں، خلافا لصفة العلم التي اتصف بها كثيرا، ألم يعلموا أن الله يعلم سرهم ونجواهم وأن الله علام الغيوب، یا ان اللہ عالم غیب السماوات والارض،
انہ علیم بذات الصدور. یہ سب آیتوں میں کیا لفظ آیا ہے؟ علم کا لفظ آیا ہے، فہم نہیں. طالب مکملا، لیکن رسول صلی اللہ علیہ وسلم السلف الصالح اذا دعوا اللہ سبحانہ وتعالی بسطوا الدعاء اللہ يعلم كل شيء يا شيخ لابد ان هذا فيه فائدہ لا ادری ما فائدته. لمبی دعا کرتے ہیں اللہ کو پہلے سے معلوم، لیکن فاجاب رحمہ اللہ الفائدۃ ہوا اظہار الفقر، اپنی فقیری دکھانے کا. لمبی دعا کرنا ہے یعنی لمبی لمبی الفاظ میں جو فائدہ مند ہیں. كلما كثر الدعاء فهذا يكثر هذا الحاجة والفقر الى الله عز وجل. جتنی لمبی دعا کریں گے یہ دکھاتا ہے کہ کتنے حاجت مند ہے اللہ تعالیٰ کے پاس. ثانيا جرت العادة ان الحبيب مع حبيبه يحب التبسط معه وزيادة في المناجات. اور حبیب مع حبیبه جو محبوب انسان ہے اپنے محبوب کے ساتھ کیا کرتا ہے؟ لمبی بات کرتا ہے، مناجات اس کے ساتھ اکیلے بات کرتا ہے. ثالثا استحضار كل واحد یعنی مثلا اغفر لي ذنبي كله دقة وجلة، ہر چیز کو یاد کرتا ہے وہ کہ میرے اللہ معاف کر دے سارے کے سارے، چھوٹے سے چھوٹے، بڑے سے بڑے. تستحضر جميع انواع الذنوب، اور یاد کرتا ہے کیا؟ سارے گناہ. الدقیق والجلیل والذی اسررتہ والذی اعلنتہ، جو چھپ چھپ کے کیے، جو اعلان کر کے کیے، سب چیزوں میں اللہ تعالیٰ دیکھنے والا ہے. ایک خاتمہ بھی ہے اصل کتاب میں، لیکن ہم نہیں پڑھیں گے اللہ تعالیٰ. علم البیان ہم اگلی کلاس میں ہم شروع کریں گے. بارک اللہ لکم، جزاک اللہ خیرا، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.